صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہو اس کی سب سے جو بڑی 3 نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آیت المنافق 3: اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ ایک ایسی زہر قاتل ہے جو انسان کو ایک بدترین انسان بنا دیتی ہے، جو انسان کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھتی ہے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. یعنی کہ اس نے کسی آدمی سے کوئی چیز لے لی جو اس کو اس آدمی نے دے دی بطور امانت. اب اس نے اس کو اپنے پاس رکھا، لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے اس چیز میں خیانت کر دی. اگر استعمال کی چیز ہے تو اس کو استعمال میں لایا، یا کوئی اور چیز اسی طرح، تو اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے. اور تیسری بات جو ہے وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی جب بھی منافق کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں وقت پر آپ کو یہ چیز لوٹا دوں گا، فلاں وقت پر میں وہ کام کروں گا، فلاں وقت پر میں یہ کروں گا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. کیا گناہ کبیرہ کرنے والا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. پہلے آپ اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں. گناہ کبیرہ جو کافر اپنے دل میں کفر رکھتا ہے اسے نفاق کہتے ہیں. یعنی منافق ہوتا ہے وہ اپنے دل میں کفر رکھتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ چیزیں ہوں تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے ایمان کو کمزور سے کمزور بنا کے رکھ دیتا ہے. یہ حدیث معتزلہ کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چیزیں کرتا ہے جس کے اندر یہ نشانیاں ہو وہ دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے اور ہمیشہ سے جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھتا ہے، اور ایمان کو کمزور کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان، کوئی شخص دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، اور جو کافر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم آج ہی سے یہ دعا کرے اور اپنے اندر یہ مصمم ارادہ کرے کہ اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی ہے تو اس کو فوراً اپنے آپ سے خرچ دے، اس کو اپنے آپ سے فوراً دور کر لے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک و صاف رکھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ اسی موضوع پر نیکسٹ پارٹ سننا چاہتے ہیں، یعنی اس سے متعلق جو اور بھی باتیں ہیں، تو آپ کمنٹ میں نیچے بتائیں کہ آپ نیکسٹ پارٹ لے کر آئے. ہم اس سے بھی زیادہ وقت کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے لائیں گے تاکہ آپ اس سے بھرپور معلومات حاصل کر سکیں. السلام علیکم.